اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلی آیت کریمہ افضل الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے۔ آپ رحمت للعالمین کہا گیا، آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت، تمام جہانوں کے لیے۔ جب لفظ عالمین کہا گیا تو تمام جہانوں کے لیے رحمت، آپ ساری بنی نوع انصاف تمام دنیا کے لیے۔ باقی جتنے نبی آتے تھے وَإِلَىٰ عَادَ ہود، اسی طرح جو ہے وہ صالح کی طرف، جو ہے وہ قوم سمود کی طرف، نوح علیہ السلام قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت کہ جب آپ بھیجے گئے ہیں اس وقت یہ ممکن تھا کہ اس دور کے بعد یہ پیغام ساری دنیا تک پہنچ سکتا تھا۔ پہلے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ایک علاقے کا پیغام جو ہے وہ ایسٹ کا پیغام ویسٹ میں پہنچ جاتا۔ اب تو ذرائع ابلاغ اتنے کمیونیکیشن اتنی ہوتی گئی آہستہ آہستہ کہ جس وقت جو ہے وہ راستے بنتے گئے اور پیغام جو ہے وہ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے مجھے 5 چیزوں پہ فضیلت دی گئی دوسرے انبیاء کے اوپر، اور وہ 5 کیا ہیں؟ نمبر 1، 1 ماہ کی رات تک میرا روب جو ہے وہ لوگوں پہ، دشمنوں پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ دشمن ایک ماہ کی مسافت پہ ہوتا تھا، اس کے اوپر روب آ جاتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اب اس سے پہلے دیکھیے کہ تمام جتنے انبیاء کرام تھے، عبادت کی ایک مخصوص جگہ تھی، اس کے علاوہ عبادت نہیں ہو سکتی تھی۔ امت محمدیہ کے لیے ساری زمین جو ہے وہ حلال اور پاک کر دی گئی، جتھے جہاں ہو گیا ٹائم وہاں نماز پڑھ لو۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جہاں پہ بھی ہو وہیں پہ نماز ادا کر لو، وہ پاک ہے تمہارے لیے۔ وضو نہیں ہے تیمم کر لو، پانی نہیں ہے تیمم کر لو، وہاں پہ وضو کرو، پانی نہیں ہے تیمم کر لو۔ تیسری بات، مال غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال کیا گیا، اس سے پہلے مال غنیمت کسی کے لیے حلال نہیں تھا۔ اتنی فضیلتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور پھر شفاعت کا حق صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، پیغام رکا نہیں آج تک۔ پیغام پہنچانے کی ذمہ داری کس کے اوپر؟ کیا کہا تھا آپ نے حجت الوداع کے اوپر؟ پہنچا دے اس کو جو یہاں نہیں ہے، جو یہاں پہ ہے، جو یہاں پہ ہے وہ اس پیغام کو آگے پہنچا دے۔ 1450 سال گزر گئے، وہ پیغام آج بھی ویسے کا ویسے ہی آگے پہنچتا چلا گیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اپنا اس میں سے کتنا رول پلے کیا۔ اب جو رسالت کا فریضہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، ہمارے ذمے ایک کام لگا کے گئے تھے، وہ کام تھا آگے پہنچانا اس بات کو۔ ہم نے کتنا پہنچایا آگے؟ ہمارا اپنا کیا حصہ رہا اس میں سے؟ کیا شکل دکھائیں گے ہم جا کے کہ ہم جو ہے وہ، ہم تو آپ کے احکامات کی بجائے اس کے کہ اس کو آگے فارورڈ کرتے، آگے پہنچاتے، ہم تو خود اس کی نافرمانی کرتے رہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کیا ہم اس وقت نہیں کرتے؟ اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں، جو اللہ کا رسول ہمیں کہہ کے گئے تھے۔ ہم تو خالی خالی نعرے لگانے والے لوگ ہیں کہ نعرے لگا کے جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بچت ہو جائے، ہم میلاد منا لیں، ہم جھنڈے نکال لیں، ہم بات نہ مانیں محمد کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو پھر ہم امتی کس بات کے ہوئے؟ ہم کون سے پیروکار ہوئے ہم ان کے؟ دیکھیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کے نزدیک سب سے مقرب وہ ہے جو محمد کے مقرب ہے، جو ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہے پہ چلتا ہے۔ اگر ہم نہیں چلتے، خالی دعوے لگاتے ہیں، تو پھر یقین جانیے، اپنے اندر سے پوچھ کے دیکھیے کہ ہم کیا ہیں۔ پھر رجسٹر میں ضرور نام لکھا ہوا ہے مسلمانوں کے رجسٹر میں محمد فلاں، بٹ اندر کیا ہے؟ فیصلہ ہم خود کر سکتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، الا مگر، کافۃ، تمام، سب کے سب، للناس، لوگوں کے لیے، کیا؟ بشیرم و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ کیا خوشخبری دینے والا؟ یہ ہے سیدھا راستہ، اس راستے پہ چلو گے تو اپنی منزل پہ پہنچ جاؤ گے۔
اگر اس راستے پہ نہیں چلو گے، شیطان کے کہے ہوئے دائیں بائیں کے راستے پہ چلو گے، ان راہوں پہ چلو گے جو ہزاروں تمہیں نظر آئیں گی، تم اپنی منزل کھو دو گے، جہنم کے گڑھوں میں جا گرو گے۔ یہی خوشخبری ہے، یہی ڈراوا ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ تمہاری تخلیق کا مقصد اللہ نے یہ بیان کیا ہے، اسی راہ پہ چلنا ہے۔ اس راہ پہ نہیں چلو گے تو پھر تم اپنی منزل کھو دو گے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، اور لیکن اکثر لوگ لا یعلمون، وہ بے علم ہیں، وہ نہیں جانتے اس بات کو کہ ہماری جو ہے وہ ہماری لیے صراط مستقیم کیا ہے۔ ہم صراط مستقیم دنیا میں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ہم دنیاوی کامیابیاں اور جگہوں پہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ کامیابی تو وہ ہے جو صبح کہتا ہے، جو دن میں 5 دفعہ کہتا ہے حی علی الفلاح، یہ کامیابی ہے۔ ہم اس کامیابی کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ ہم نے کامیابی کے اپنے معیار علیحدہ ہی جو ہے وہ بنا لیے ہوئے ہیں۔ ہم دنیاوی کاموں میں کامیابیاں ڈھونڈتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ کامیابی وہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے، اس راستے پہ چلنے میں کامیابی ہے۔ آپ خوشخبری سنانے آئے تھے کہ تمہاری تخلیق کا مقصد اللہ نے یہ بنایا تھا، اس مقصد کو پور پانے کے لیے یہ اللہ نے تمہیں کتاب بھیجی ہے، یہ طریقہ، اس طریقے پہ اس راہ پہ چلو گے تو کامیاب ہوگے، نہیں چلو گے تو جہنم کے گھیڑوں میں سے گرو گے۔ اور اس سے پہلے کتنی امتیں ایسی آئیں جو راہ پہ چلے وہ کامیاب و کامران ٹھہرے، جو نہیں چلے ان کا انجام ہمیں دکھایا گیا۔ بار بار ہمیں یہ کہانیاں یہ ہمارے کیوں سنائی جاتی ہیں ماضی کی؟ اسی لیے کہ جو اللہ کی راہ پہ چلنے والے تھے، آپ دیکھ لیجئے کہ جب قوم عاد پہ عذاب آتا ہے، تند و تیز ہوا کا اٹھا اٹھا کے آسمانوں پہ بلندیوں سے نیچے مارتی ہے، وہ اللہ ایمان والے بھی تو باڑے کی دوسری طرف ہی تھے نا، وہاں پہ کچھ نہیں ہوا۔ جو ایمان والے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، وہ کامیاب ٹھہرائے جاتے ہیں، اور جو دوسرے ہوتے ہیں ان کا انجام جو ہے وہ یہ ہوتا ہے۔ وَيَقُولُونَ، بجائے اس کے کہ اس بات کو اون کیا جائے، آگے سے استہزاء اڑایا جاتا، آگے سے جو ہے وہ مذاق میں کہا جاتا، اچھا یہ جو آپ ڈرائے جا رہے ہیں کہ ہمارا انجام یہ برا ہوگا، وہ کب آنا ہے دن؟ لاتے کیوں نہیں ہو ابھی؟ اب کیا بندے کی خواہش کے مطابق جو ہے وہ اللہ اس کے اوپر عمل کرے گا؟ اللہ کی حکمت کیا ہے؟ جو اللہ نے وقت مقرر کر رکھا ہے وہ تو آنا ہی آنا، وہ اس وقت ہی آنا ہے، اس سے پہلے نہیں آنا۔ اگر یہ اس وقت ہی ان کے کہے کے اوپر آتا ہوتا تو اس دنیا میں کوئی زندہ نہ رہتا، کوئی سزا پائے بغیر اس وقت فوراً جو ہے وہ نہ رہتا، ادھر سے گناہ کیا ادھر سے ہو گیا۔ اگر اللہ کی حکمت نہ ہوتی، جس وقت یہ کافر کہتے تھے، تو پھر عمر فاروق کیسے مسلمان ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ خالد بن ولید جو ہے وہ اللہ کی تلوار جو ہے وہ جو جنگ میں آ کے جو ہے وہ مقابلے پہ آئے تھے، وہ کیسے جو ہے پھر اللہ کی تلوار کہلاتے ہیں؟ تو یہ تو اللہ کا، وہ کہتے ہیں کب آئے گی، اگر سچے ہو تو بتاؤ۔ تو پھر بات تو یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی بڑی پیاری، چھوڑو کب آئے گی، تیاری کیا کی ہے تم نے؟ کیا تیاری ہے ہماری اس کے لیے؟ کیا زاد راہ اکٹھا کیا ہے ہم نے؟ کیا توشہ خانہ ہم نے ساتھ لیا ہے؟ ہم تو دنیا کے لیے جو ہے وہ زاد اکٹھا کر رہے ہیں، آخرت کے لیے تو ہم نہیں اکٹھا کر رہے۔ کتنی دور ہے؟ فرمایا بس اتنی دور ہے، یہ میں ہوں، یہ قیامت ہے، فاصلہ خود دیکھ لو کتنا ہے۔ اس بات کو چھوڑ دو کہ کب آئے گی، تیاری کیا کی ہے ہم نے؟ وہ استہزاء کے طور پہ پوچھتے، اچھا آسمان ٹوٹ کیوں نہیں پڑتا ہمارے اوپر؟ یہ کیوں نہیں ہم زمین میں دھنس جاتے؟ کیوں یہ ایسے نہیں ہوتا اگر آپ سچے ہیں؟ اب سچے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو تم نے کہا ہے وہ فوراً اسی وقت پورا ہو جائے، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ کل کہہ دیجئے ان کی اس بات کے جواب میں، لکم میعادو، لیے تمہارے وعدے کا دن وعدے کا، لا تستاخرون عنہ، ایک لمحہ تاخیر نہیں ہو سکے گی اس میں۔ اپنی زندگی میں ہم نے کتنے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو ہمارے ساتھ بیٹھے، ہمارے ساتھ کھڑے بات کر رہے ہوتے ہیں، اگلے پل وہ نہیں ہوتے۔ لا تستاخرون عنہ ساعتن، ایک پل اس میں تاخیر نہیں کر سکتے، ایک پل مؤخر نہیں ہو سکتی۔ وہ اس وقت نہیں ہونا اچھا ٹھہر میں ذرا وضو کرے آؤں یا میں ذرا یہ کر لوں، نہیں، وہ جس حال میں لکھا ہوا ہے، جیسے لکھا ہے وہ آ جانا ہے اس وقت۔ ولا تستقدمون، اور نہ تم اس سے پہلے کر سکتے۔ یہ تم بار بار کہتے ہو نا کب آئے گی، جو آسمان آنا ہے، تو وہ جب آئے گی وہ دن مقرر ہے، اس میں ایک لمحہ جو ہے وہ تاخیر نہیں ہوگی، نہ ایک لمحہ وہ پہلے آ سکتی ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، لن نؤمن بہذا القرآن، ہم نہیں مانتے اس قرآن کو، ہم اس پہ ایمان نہیں لاتے۔ ہم لاتے ہیں، وہ تو کافروں کے بارے میں ہے، ہم لاتے ہیں
لاتے ہیں تو بات مانتے کیوں نہیں ہے قرآن کی؟ قرآن صرف ہم نے جو ہے وہ پڑھنے کے لیے رکھ لیا ہوا ہے، ثواب کے لیے رکھ لیا ہوا کہ ہاں چار اس کو پڑھ لیں گے تو ایک لفظ ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کہا گیا کہ الف لام میم ایک ہر حرف پہ نیکی ہے، تو الف لام میم 3 حروف ہیں۔ لیکن کیا قرآن اس لیے اترا تھا؟ ہم سے پوچھا جائے گا کہ قرآن سے سیکھا کیا تم نے؟ وہ تو کہتے ہیں ہم قرآن پہ، ہم بھی جب ہم کوئی بھی بات جو ہے وہ قرآن کے منافی کرتے ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں، ہم قرآن نے کہا ملاوٹ نہ کرو، ہم رکتے ہیں۔ قرآن نے کہا جو ہے وہ جھوٹ مت بولو، ہم رکتے ہیں۔ ہم تو سارے کام وہی کر رہے ہیں، تو اگر وہ بھی انکار کرتے ہیں تو ہم بھی انکار کرتے ہیں، فائدہ کیا ہے؟ وَلَا نُؤْمِنُ بِهَٰذَا الْقُرْآنِ، وہ کہتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں کافر لوگ لَن نُؤْمِنُ، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم بھی یہ ہرگز کا لفظ اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں، ہم بھی نہیں مانتے۔ ہمارے بھی وعدے وعید جو ہوتے ہیں اس دنیا کے بارے میں وہ سارے یہی ہوتے ہیں کہ اچھا میں یہ کر گزروں گا۔ لَن نُؤْمِنُ بِهَٰذَا الْقُرْآنِ، اور اس وقت کے کافر کہتے تھے نہ ہم اس کو مانیں، وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اور نہ جو پہلے ہے۔ پہلے کیا تھا؟ توریت تھی۔ جب کافروں کو پتا چلا، مشرکوں کو، انہوں نے کہا اچھا یہودیوں کے پاس بڑا علم ہے، ان سے جا کے پوچھ کے آتے ہیں۔ ان سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، انہوں نے تصدیق کر دی کہ ہاں محمد سچے نبی ہیں، محمد کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، تم دونوں آپس میں ملے ہوئے ہو، تمہاری کتابیں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں، تم دونوں ایک دوسرے کے بارے میں حامی بھرتے ہو، اس لیے نہ میں اس کو مانتا ہوں نہ میں اس کو مانتا ہوں۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور اگر آپ دیکھیں، اِذَ الظَّالِمُونَ، ظالم لوگوں کو، جب ظالم لوگ، مقوفون، جب وہ کھڑے ہوں گے عند ربہم، اپنے پروردگار کے سامنے۔ اور اگر تو دیکھے اس وقت یہ جو انکاری ہیں اس وقت اپنے رب کے سامنے، یرجع بعضهم الی بعض القول، لوٹائے گا وہ ایک دوسرے کی باتیں جو ہے وہ کریں گے، ایک دوسرے کی بات لوٹائے گا۔ یقول الذین استضعفوا، کہیں گے وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے، کمزور ہلکا طبقہ، جن کو جو ہے وہ سرداروں نے، وڈیروں نے، سیاستدانوں نے، جاگیرداروں نے اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے، جن کو قرآن اور رسول سے ہٹا کے اپنی ایک نئی راہ دکھا دی گئی ہے۔ وہ نئی راہ میں نیا دین جو ہے وہ ہم نے نکال لیا ہوا ہے، اور اس نئے دین کا پرچار کرنے میں سارے مصروف ہیں۔ ہم اس توحید کا نام نہیں لینے دیتے، ہم وحدانیت کی طرف جانے نہیں دیتے، الہ واحد کی طرف جو ہے وہ انسان کو نہیں جانے دیتے۔ ہم نے اپنے اور 100 رب جو ہے وہ گھڑ لیے ہوئے ہیں۔ اس میں کون ہیں؟ اس میں سارے وہ سردار ہیں، مشائخ ہیں، علماء ہیں، جاگیردار ہیں، وڈیرے ہیں۔ بڑا کس کو سمجھتے ہیں ہم؟ ہر وہ شخص جس کے 4-5 پیسے ہیں اس کو جو ہے وہ ہم بڑا سمجھتے ہیں، اسی کی ہم قدر کرتے ہیں، اسی کے ہم پیچھے چلنا چاہتے ہیں۔ جب بڑے راہ سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر چھوٹے آٹومیٹکلی ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے ذہنوں میں ایک گمان آ جاتا ہے کہ میرے پاس بڑے پیسے ہیں، اس کا مطلب مجھ سے اللہ راضی ہے۔ پیسے کا ہونا اللہ کی رضا مندی کی علامت نہیں ہے، اللہ کے تقرب کی علامت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ جو ہے وہ تم سے راضی ہے اگر تیرے پاس 4 پیسے آ گئے تو۔ دیکھیے ایک شخص جو ساری عمر حلال کھاتا ہے، جس کے ساری عمر پیٹ بھر کے کھانا نصیب نہیں ہوتا، اس کا کیا قصور ہے؟ اگر اللہ نے تجھے ایک ایسی جگہ پیدا کر دیا جہاں پہ تیرے پاس 4 پیسے ہیں، تیرے باپ داد تھے، 4 جو ہے وہ ایکڑیں زمینیں ہیں تمہارے پاس، تمہارے کارخانے، تمہارا کچھ ہے، یا ایک آفس بوائے ہے، آفس اسسٹنٹ ہے، ان دونوں کیا وہ دونوں اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہیں؟ یہ تو اللہ کی حکمت ہے۔ تو وہ لوگ اس وقت جو ہے جو کہیں گے، وہ لوگ جو کمزور تھے، کن لوگوں سے؟ للذین استکبروا، وہ جو بڑے سمجھے جاتے تھے، جو کبر والے تھے، لولا انتم، تسی نہ ہوندے، اگر تم نہ ہوتے، لکننا مسلمین، یقیناً ہم مسلمان ہوتے۔ یہ جتنے اس وقت اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ راستوں کے پیچھے ہمیں لوگ لگا رہے ہیں، یقین کیجئے یہ اس لائن میں کھڑے ہوئے ہوں گے اور ہم ان سے سوال کر رہے ہوں گے جو ان کے پیچھے چلے تھے کہ یار تسی مینوں کتوں دس دیتا سی، یہ تو نہ قرآن میں تھا نہ حدیث میں تھا، اس راہ پہ تم نے کیسے چلا دیا؟ لولا کنتم، اگر تم نہ ہوتے، لکننا مومنین، یقیناً ہم مومن ہوتے، ہم اسلام مان والے ہوتے، تم نے ہمیں بھٹکا دیا تھا، تم نے ہمیں اب ایسی راہ دکھا دی تھی۔ جب ہم یہ الزام کمزور لوگ بڑوں پہ لگائیں گے، قال الذین استکبروا، کہیں گے وہ لوگ جو تکبر، وہ جو بڑے تھے، جو سردار ہوں گے، جن کے پیچھے اس وقت دنیا چل رہی ہے، للذین استضعفوا، ان لوگوں سے جو کمزور سمجھے تھے، انحن صددناکم، یہ مکالمہ ہم قرآن میں کتنی دفعہ پڑھ چکے ہوئے ہیں
کہ جب دونوں ایک دوسرے کا انکار کریں گے، ایک دوسرے کو جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ تانو تشنیع کریں گے، وہ کہیں گے تمہیں ہمیں اس راہ پہ لگایا، وہ کہیں گے میں نے تمہیں پکڑ کے لگایا تھا، میں نے تمہیں روکا تھا کہ جا اللہ کے کہے ہوئے کے اوپر نہ کر، منع کیا تھا کہ نماز 5 وقت نہ پڑھ، منع کیا تھا کہ تو صدقہ خیرات نہ کر، میں نے تجھے کہا تھا جھوٹ بول، میں نے تجھے کہا تھا جو ہے وہ لالچ دے، تیرے تو اپنے دل میں تھا کہ ملاوٹ کر لوں 4 پیسے ود آ جائیں گے، تو خود چاہتا تھا۔ انحن صددناکم، مکر جائیں گے اس وقت، یقین مانیے یہ لوگ جن کے پیچھے ہم چل رہے ہیں، جن کے پیچھے ہم جان نثاری کے دعوے کر رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، اپنا لہو حاضر کر رہے ہیں، یہ سارے مکر جائیں گے۔ وہ اس دنیا میں تمہیں نہیں جانتے، آخر میں کیا جاننا ہے انہوں نے؟ جن کے پیچھے ہم اپنے رشتہ داروں سے، بھائی بندوں سے، سب سے تعلقات خراب کر لیتے ہیں، یقین مانیے وہ ہماری شکلوں تک سے واقف نہیں ہیں۔ کل کو جا کے انہوں نے کیا بات کرنی ہے، کیا ماننا ہے انہوں نے کہ ہم ان کے پیچھے چلے تھے، کیا کہیں گے؟ انحن صددناکم، ہم نے روکا تھا تمہیں عن الہدی، ہدایت سے۔ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت صرف قرآن اور سنت ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز ہدایت نہیں ہے۔ یقین مان لیجئے، اس بات کو ہم اپنے پلے باندھ لیں کہ ہدایت صرف اور صرف قرآن اور سیرت طیبہ ہے، بس، اس کے علاوہ اور کچھ بھی ہدایت نہیں۔ وہ کہیں گے ہم نے تمہیں روکا تھا ہدایت سے، بعد اذ جاءکم، بعد اس کے جو آ چکی تم پہ، بل کنتم مجرمین، بلکہ تم تو خود گناہگار تھے، تم تو خود اپنی شہوت پرست تھے، تم تو خود جو ہے وہ اپنی خواہشات کے غلام تھے، تم تو خود چاہتے تھے 4 پیسے آ جائیں، آج جو میرا گھر 5 مرلے کا یہ 10 میں کنورٹ ہو جائے، 10 کے بعد کنال میں ہو جائے، 2 کنال میں ہو جائے، محلات بن جائیں، چھوٹی گاڑی، بڑی گاڑی، 1 گاڑی، 2 گاڑی، 4 گاڑیاں، بینک بیلنس، اگلے پل کی پتہ نہیں ہے ہمیں، اور ہم جو جمع کر رہے ہیں 7 نسلوں کے لیے، کتنا ہم جمع کر لیں گے؟ کیا کر لیں گے؟ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کتنا کچھ کھا لینا ہے ہم نے۔ چلیں ایک ایوریج آؤٹ کر لیں، ہم خود دیکھ لیں، ہم سے بڑے پاکستان میں کتنی ایج ہوتی ہے؟ 60 65 سال، 70 سال لگا لیں، 75 لگا لیں، کیا جاتے نہیں ہیں؟ جب جاتے ہیں 75 تک کا ہی زیادہ راہ رکھ لو، تم نے تو زیادہ راہ رکھ لیا 750 سال کا، 750 سال تک جینا ہے ہم نے۔ تم تو اپنی خواہشات کے غلام تھے، اور کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنے ساتھ یہ لے گیا ہو۔ ہوتا کیا، وہی سب کچھ جو ہے پھر اولادیں لڑتی ہیں، ایک دوسرے کو مارتی ہیں، بیٹا باپ کو مار دیتا ہے، ایسے قصے ابھی پچھلے دنوں جو ہم نے سنا تھا یہ گرین ٹاؤن والا واقعہ، ماں باپ کو، سگے ماں باپ کو گولی مار دی گئی، کیوں؟ پیسہ ہی تھا اس میں، اور کیا تھا؟ اور دیکھیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہم حرام کھلا کے وفا کی توقع ہم نہیں رکھ سکتے، جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے۔ ہم لگا لیں ککر کا درخت اور کہیں اس کے اوپر آم لگ جائیں، یہ نہیں لگ سکتے، اس سے کانٹے ہی چبھیں گے ہمیں جب ہم نے وہ لگایا ہوگا، تو وہ تو کہیں گے یہ تو ہم نے روکا تھا تمہیں، تم تو خود اپنی خواہشات کے غلام تھے، تم تو خود جو ہے وہ اپنے نفس کے پجاری تھے، نفس کی بات مانتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتے ہی نہیں تھے۔ اب اس کی بات کا آگے سے جواب دیں گے، وقال الذین استضعفوا، کہیں گے وہ کمزور، وہ چھوٹے، وہ رذیل لوگ، للذین استکبروا، ان سے جو بڑے تھے، بل مکروا اللیل والنہار، تمہاری چالیں، تمہاری تدبیریں، تمہارا صبح شام ہمیں پٹیاں پڑھانا کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا، یہی ہے نا آج۔ ایک بڑا سیاسی لیڈر دوسرے سے کہتا ہے اپنے ان چیلے چانٹوں سے، کر لو کچھ نہیں ہوگا، کچھ ہو بھی گیا تو میں ہوں نا، میں بچا لوں گا تمہیں۔ کیا بعد میں بچاتا ہے گلو بٹ کو؟ پھر کوئی نہیں بچاتا، دنیا میں نہیں بچاتا، آخرت میں کیسے جو ہے وہ کہے گا؟ مکر اللیل والنہار، تمہاری رات اور دن کی چالیں، تدبیریں، تمہارا رات اور دن کا ہمیں کہلوانا، استامروننا، جب تم کہتے تھے ہمیں ان نکفرو، انکار کرو اللہ کا، چھڈو اللہ نو، اپنی بات مانو، یہ کام ہے۔ بڑا ہم نے ایک محاورہ مشہور کر دیا ہوا ہے، اور رب نیڑے کے کسون نیڑے، تو ہم اس گھونسے سے ڈرتے ہیں، ہم رب سے نہیں ڈرتے۔ تو وہ تو تم کہا کرتے تھے، رات دن کرتے تھے، چھوڑو اللہ کو، انکار کرو اللہ کا، وَنَجْعَلُ لَهُ أَنْدَادًا، اے پیر تینوں لے جائے گا سر چڑھا کے، اس دربار تے چلے جا، وہاں پہ تمہارا کام ہو جائے گا، جا کے وہاں پہ سجدے کر لو۔ اور ایک اور ہم نے اور کر لیا ہوا کہ ہم نے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے تعظیمی سجدہ حرام ہے امت محمدیہ میں، لکھ کے رکھ لیں، کوئی گنجائش نہیں ہے اب اسلام میں،
کوئی گنجائش نہیں ہے، چاہے کس طرح کا مرضی ہم اپنا صوفیزم نکال لیں، ہم ڈھکوسلے بنا لیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ ہوتا جائز تعظیمی سجدہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، میں بیوی کو کہتا شوہر کو کرو۔ کیا تعظیمی سجدہ اللہ کا نبی سب سے بڑا تھا، اللہ کے نبی کو کسی نے کیا؟ کوئی ہے ہمارے پاس ایسا ثبوت؟ آج ہم کہاں سے نکال کے لے آئے؟ یہی ہیں وہ چالیں، یہی ہیں وہ رات دن ہمیں پٹیاں پڑھائے جانا اور ہم ان کے پیچھے چل پڑنا۔ وہ کہیں گے کہ تم ہی کہتے تھے اللہ کا انکار کرو اور بنا لو۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور چھپائیں گے اپنی ندامت اس وقت، شرمندگی اس وقت۔ کس وقت؟ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے تب چھپائیں گے۔ اس وقت کہیں گے اچھا ایک ہی کر بیٹھے ہیں، کاش ہم واپس چلے جاتے۔ واپسی اسی کوئی نہیں، پھر وہاں سے پتہ تو تبھی چل جانا، یہ عذاب تو بڑی دور کی بات ہے، جس وقت لینے والے آئیں گے تبھی پتہ چل جانا ہے کس حساب سے لینے آتے ہیں۔ اچھے کپڑے لے کے خوشبوئیں لگا کے سلام کہتے ہوئے آتے ہیں، یا یہ ہے کہ پھر مارتے کوٹتے جو ہے وہ اس میں جان نکالتے ہیں، وہیں پہ بات ختم ہو جاتی۔ پھر ہم نے کہنا ٹھہر جو میں کچھ کر لوں، کوئی واپسی نہیں۔ اس وقت ندامت ہوگی اپنے گناہوں پہ، اپنے کیے کے اوپر، جب دیکھیں گے عذاب کو، اور پھر اس وقت اس ندامت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اس وقت پھر گال جو رسا پا کے کھینچ لو انہوں، ہماری پنجابی کی عام مثالیں ہیں، کسی کو پکڑنا ہو اس کے گلمے میں جو ہے اس کے گریبان میں پکڑ لو، وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ، اور ڈال دیں گے ہم ان کی گردنوں میں، فی اناکن، توق ڈال دیں گے ان کو۔ وہ توق کی کیفیت یہ بیان کی کہ ہاتھ اس کے ساتھ باندھا ہوا ہوگا تاکہ پکڑ کے گھسیٹنا جو ہے وہ اس کو آسان رہے، اور گھسیٹ کے جو ہے وہ جہنم کی گہرائیوں میں اس کو جو ہے وہ پھینک دیا جائے گا۔ جہنم کا یہ حال ہوگا کہ جو اس کی آگ کی لو ہوگی، اس لو سے جسم سارے کا سارا جو ہے وہ جلد جو ہے وہ ساری کی ساری الگ ہو جائے گی، اور لوگ جس طرح اپنی کپڑے اپنی چادریں اٹھائے پھرتے ہیں اس طرح اپنی جلد کو اٹھائے پھریں گے۔ یہ حال ہوگا، گردنوں میں توق ڈال دیں گے۔ اناک الذین کفروا، ان لوگوں کے جو انکاری ہیں۔ هل یجزون الا ما كانوا یعملون، نہیں ہوگا ہے وہ بدلہ مگر یہ کہ کس کا؟ جو وہ عمل کرتے ہیں۔ عمل کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ اس قرآن سے ٹھیک ہو سکتے ہیں، اس سیرت طیبہ سے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ جو پریکٹیکل ورژن ہمارے سامنے ہے اس سے جو ہے وہ ہم سبق سیکھ سکتے ہیں، نہیں سیکھتے۔ جو بدعات آج کے دن میں ہوں گی وہ میں بھی گواہ ہوں اور آپ بھی گواہ ہیں۔ کہیں قرآن میں تذکرہ ہمارے سامنے ہے تو بتا دیجیے، کہیں صحابہ کرام، کہیں سنت میں ہے۔ چلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ کرام میں سے اس سے بڑا تو کوئی اور نہیں ہو سکتا اللہ کے رسول کے بعد۔ خلفائے راشدین دیکھ لیجئے، صحابہ کرام کا دور دیکھ لیجئے، تابعین کا دیکھ لیجئے، تبع تابعین کا دیکھ لیجئے۔ کیا ہم ان سے زیادہ جو ہے وہ اسلام سیکھ گئے ہیں؟ کوئی کسی جگہ کوئی ایک حوالہ، یہ کوئی 550 سال بعد شروع ہوا ہے، 550 سال بعد، اور ہم سمجھتے ہیں اسلامی یہی ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ، یہ کیوں کرتے ہیں یہ سب لوگ ایسے؟ کیوں بڑے جو ہیں وہ راہ سے بھٹک جاتے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں اپنی سرداریاں عزیز ہوتی ہیں، انہیں اپنی چودراہٹیں عزیز ہوتی ہیں۔ حق کی بات کا انکار کرنے والوں میں سب سے پہلے یہی ہوتے ہیں، اس لیے کہ اگر انہوں نے حق کی بات مان لی، ان کی عزتیں کون کرے گا؟ ان کی سرداریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر مکہ کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتے تو جو ان کی چودراہٹیں تھیں وہ ختم ہو جاتی۔ وہ کہتے ہیں سارے لوگ تو پھر محمد کے پیچھے چل پڑتے، ہمیں سلام کرنے کون آئے گا؟ تو یہ جہاں بھی حق کی بات آئی، اور پھر جب حق کی بات بڑے نہیں مانتے، چھوٹے آٹومیٹکلی پھر اس راہ پہ چل پڑتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، جب کہا اس کے خوشحال لوگوں نے، مترفوها اطرافن سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ پیسے والے خوشحال لوگ، سردار لوگ، اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، کہ بے شک جو کچھ تم دے کے بھیجے گے ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ تبھی ڈرانے والا آیا کہ قوم کو جا کے بتاؤ کہ تم صحیح راہ پہ نہیں چل رہے، اور انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ مان ہم بھی نہیں رہے، ہمیں بھی مان ہوتا ہے، کس بات پہ مان ہوتا ہے؟ بہت پیسہ ہے یار۔ یہ سب سے بڑا جو غلط خیال آتا ہے نا انسان کے ذہن میں کہ میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس دولت ہے، عزت ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے۔
دیکھیے یہ مال و اولاد کا ہونا، منصب کا ہونا اللہ کی رضامندی کی، اللہ کے تقرب کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ جو ہے وہ جس کو پیسے دے دے وہ سمجھے کہ میں بہت ہوں۔ ہاں ایکسیپشنز آر دیر، ہیں ہمارے سامنے۔ داؤد علیہ السلام کی دیکھ لیجئے، سلیمان علیہ السلام کی دیکھ لیجئے، یوسف علیہ السلام کی دیکھ لیجئے، ایکسیپشنز آر دیر، بٹ اصل میں حقیقتاً ایمان لانے والے کون ہوتے ہیں شروع میں؟ وہی لوگ جو غریب غربا تھے۔ وہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب ابو سفیان دور جاہلیت تھا، مسلمان نہیں ہوئے تھے، ہرقل نے کیا پوچھا تھا؟ بتاؤ کون ہے اس شخص کے اوپر جس کے بارے میں تم کہتے ہو ایمان لانے والے کمزور ہیں؟ یا انہوں نے کہا جی نہیں بڑے کمزور ہیں۔ انہوں نے کہا وہ سچا آدمی ہے۔ پھر وہ دو اشخاص تھے نا، دوست تھے دونوں، ایک کہیں دور چلا گیا اور ایک وہیں رہ گیا۔ دور نے والے نے پوچھا سناؤ کیا حال والے اپنے وہاں پہ، اس سے جو ہے وہ کسی کے ذریعے سندیسہ پہ بھیجا یا کچھ پیغام بھیجا؟ انہوں نے کہا یہاں ایک نبی آیا ہے، وہ حق کی وہ یہ باتیں کرتا ہے۔ اچھا وہاں سے اچھا صرف ایک بات بتاؤ، کیا اس کے اوپر ایمان لانے والے کون ہیں؟ انہوں نے کہا کمزور ہیں، غلام ہیں، چھوٹے لوگ ہیں۔ چھوڑا وہاں سے سب کچھ، آیا اور آ کے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، پوچھا کہاں ہیں، بتایا گیا، چلا گیا، کہا آپ کیا پیغام دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں بتایا، فوراً ایمان لایا۔ کہا تجھے کس چیز نے جو ہے وہ اس چیز کے اوپر مجبور کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ غریبوں کا آپ پہ ایمان لانا یہی سب سے بڑی آپ کی صداقت کی نشانی ہے۔ اور جب وہ چلا گیا تو یہ آیت کریمہ اتری، پھر آپ نے بلا کے اس کو کہا کہ ہاں تیری اس بات کی گواہی اللہ نے دے دی ہے۔ تو ماننے والے کون ہوتے ہیں؟ جو غریب غربا بڑے ہوتے ہیں۔ بڑے تو نشے میں ہوتے ہیں کہ میرا گھر بڑا، میرے پاس پیسہ بڑا، میرے پاس اولادیں بڑی۔ تو جب تک ان لوگوں کو نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا، مگر جب تک کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ انکار تو ہم بھی کر رہے ہیں، روز ہم پہ اوپر ایک نہ کوئی جو ہے وہ آفت آتی ہے، ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے، ہمیں اٹھانے کے لیے وارننگ دیتی ہے ہمیں، کبھی زلزلے کی شکل میں، کبھی ڈینگی، کبھی کرونا، کبھی سیلاب، کبھی بارشیں، کبھی ژالہ باریاں۔ ہم نہیں مانتے، پھر بھی کس چیز سے ڈرنا چاہیں گے؟ اب کیسے ڈریں گے؟ قرآن سے ہم نہیں ڈرے، اللہ کے رسول کے کہے ہوئے سے ہم نہیں ڈرے۔ اللہ روز جھنجھوڑتا ہے ہمیں، بار بار جھنجھوڑتا ہے، ہم پھر اس کی بات نہیں مانتے۔ اور وہ کہتے ہیں وقالو، وہ کہتے ہیں نحنو اکثر اموالا و اولادا، بڑا پیسہ ساڈے کو، بڑی اولاداں ساڈیاں تگڑیاں نے، ایک سی ایس آفیسر لگایا، ایک فلاں کا لگایا، ایک فلاں لگایا، مجھے کسی نے کیا کہہ لینا۔ وہ کہتے ہیں قالو نحنو اکثر اموالا و اولادا، اکثریت میں ہیں ہم مال میں اور اولاد میں، وما نحنو بمعذبین، اور یہ اللہ کی اتنی رحمت میرے پاس یہاں پہ ہے، وہاں مجھے کیوں سزا دے گا وہی وہ؟ اچھا جس کے پاس پیسے ہیں، جس کے پاس مالیں ہیں، اولادیں ہیں، کیا وہ سزا سے مبرہ ہو جاتا ہے؟ کیا آگے جا کے جو ہے اس کو اپنے جتنے اسباب ہوں گے، جتنے زیادہ اسباب ہوں گے، اتنا زیادہ امتحان دینا پڑے گا ہمیں ان چیز کا۔ دیکھیں جس کے پاس تو کچھ نہیں ہے اس نے کیا حساب دینا ہے، اور جس کے پاس اس وقت پھر وہ غریب آدمی کہے گا کہ چس تو اب آئی ہے، کہ جب تھا ہی کچھ نہیں، اللہ نے مجھ سے جو ہے وہ اللہ نے جتنا تھا وہ میں بیڑا پار ہو گیا میرا۔ اور جو گٹھڑیاں اٹھائے پھر رہے ہیں یہاں پہ، وہ سیلاب والے دن اپنی گٹھڑیاں ہی اٹھاتے پھریں گے، پھر اس دن وہ تو کیا کہتے ہیں وما نحنو بمعذبین، ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہمارے پاس پیسہ بڑا، یہ سیلاب آ جائیں، یہ طاقتیں آ جائیں، اس دن بھی جو ہے وہ ہمیں عذاب نہیں ہونا۔ دیکھیے سب سے بڑی جو غلط فہمی ہے نا وہ یہی ہے، جس کے پاس کچھ ہے چار پیسوں کے لیے، وہ اس کا جو ہے وہ نہیں سمجھتا کہ مجھے امین بنایا گیا ہے، مجھے ٹرسٹی بنایا گیا ہے اللہ کی طرف سے، اور میں اس میں خیانت نہ کروں۔ اللہ نے تو دیا، اس کے بعد طریقہ لکھ کے دے دیا، یہ اس طریقے پہ عمل کرنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں بھی راضی ہے اللہ، اس لیے آ رہا ہے۔ اچھا ہم دیکھ بھی نہیں رہے کہ حلال بھی نہیں آ رہا، اور پھر ہم راضی ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، پھر بھی ہم یہ نعرے لگاتے ہیں، ہم رشوتیں لیتے ہیں، ہم لوگوں کے حق غصب کرتے ہیں، ہم دیکھیے اس وقت آنے والے پیسے کا سورس پوچھتے نہیں ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اور پھر دیکھیے ہماری نالائکی، دیکھیے کہ اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں اللہ مجھ سے راضی ہے، میں رشتے بھی لیتا ہوں، میں چوریاں بھی کرتا ہوں، میں حق بھی غصب کرتا ہوں، اور پھر دعویٰ بھی کرتا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہے۔ اور مجھے یہ بات کہتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ میں ڈوب کے کیوں نہیں مر جاتا جب میں ایسی بات کہہ رہا ہوں سب کچھ؟
کما بھی حرام رہا ہوں, سب کچھ کر رہا ہوں, سود بھی کھا رہا ہوں, ملاوٹ بھی کر رہا ہوں, سب کچھ کر رہا ہوں, اور پھر کہتا ہوں اللہ مجھ سے راضی ہے. اللہ ان کاموں سے راضی ہوتا ہے بھلا کہیں؟ اور پھر یہ بھی دعویٰ کرتا ہوں کہ مجھے آگے بھی کوئی سزا نہیں ہوگی. ما کننا نحن بمعذبین, ہمیں نہیں سزا ہوگی. کہہ دیجئے, بتا دیجئے ان کو, اعلان کر دیجئے, ان ربی, میرا رب ہے وہ, یبسط الرزق لمن یشاء, وہ جس کا چاہتا ہے رزق پھیلا دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے, وَيَقْدِرُ, اور جس کو چاہتا ہے وہ تنگ کر دیتا ہے. جیسے میں نے مثال دی کہ ایک بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوا, ایک غریب آدمی جو ہے وہ کسی ایک جھگی والے کے گھر میں پیدا ہوا. نہ تو اس بادشاہ کے گھر میں پیدا ہونے والے کا کوئی کمال تھا, اور نہ جھگی کے گھر میں پیدا ہونے والے کا کوئی قصور ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے. اللہ نے جو جب چاہے جیسے چاہے, یبسط الرزق, وہ جس کا رزق چاہے کشادہ کر دے, جس کا رزق چاہے جو ہے وہ تنگ کر دے. اکثر لوگ لا علم ہیں, وہ نہیں مانتے اس بات کو. وہ کہتے ہیں میری ذہانت, میری ذہانت, میں نے یہ کیا تو مجھے یہ مل گیا. ہم اسباب کے پیچھے چل پڑتے ہیں, اسباب کے پیچھے جو قوت کار فرما ہوتی ہے اس قوت کو نہیں مانتے ہم. میری ڈگری نہ ہوتی تو مجھے یہ نوکری نہ ملتی, فلاں جو ہے وہ وزیر نہ ہوتا تو مجھے اس نوکری میں وہ نہ لے کے آتا, فلاں ڈاکٹر نہ ہوتا تو مجھے شفا نہ ہوتی. وہ ڈاکٹر کو کس نے جو علم دیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم دیا. پیناڈول کی گولی میں خاصیت کس نے رکھی ہے کہ وہ یہ چیز ٹھیک کر دے؟ اللہ نے رکھی ہے. وہ جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے وہ تنگ کر دیتا ہے. اکثر لوگ نہیں جانتے. ایک بات یاد رکھو, لکھ کے رکھ لو, یہ قرآن پاک میں, وما اموالکم و اولادکم, اللہ کو تمہاری شکلیں نہیں چاہیے. اللہ کو تمہاری شکلوں سے, تمہارے مال سے, تمہارے پیسے سے, اللہ کو اس چیز سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تم کالے ہو یا گورے ہو. اللہ کو ہے تو تمہارے اعمال پسند ہیں. اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی جو ہے وہ وقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا, تو اللہ جو ہے ان کافروں کو ایک لمحے کے لیے زندہ نہ رہنے دیتا. اللہ کو اس دنیا کی کیا پرواہ؟ جب اللہ کو اس دنیا کی پرواہ نہیں تو اللہ کو تیرے مالوں کی پرواہ ہے. وما اموالکم ولا اولادکم, نہ مال تمہارے نہ اولادیں تمہاری, باللتی, وہ جو تقربکم عند زلفکم. یا چیک کیجئے یہاں پہ کچھ, وہ جو یہاں پہ کچھ مسنگ لگ رہا ہے مجھے. تمہاری عندنا, نہیں قریب کر سکتی ہمارے, وہ تقرب کا ذریعہ نہیں ہے ہمارے ہاں درجات بلند کرنے میں. پیسوں سے جو ہے وہ درجے نہیں ملیں گے, پیسوں سے جو ہے وہ اللہ کی قربت نصیب نہیں ہوگی. قربت نصیب کس سے ہوگی؟ الا من آمنا و عمل صالحا, ایمان لاؤ اور نیک اعمال کرو. بلال حبشی پیسے والا تھا رضی اللہ تعالیٰ, صہیب رومی پیسے والے تھے, معاذ بن حبل یمن کے گورنر بنائے گئے, پیسے والے تھے. یہ وہ لوگ تھے جو صفا چبوترے کے اوپر آ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوا کرتے تھے, جن کے جو ہے وہ اکثر بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے. اللہ نے کیا مقام دیے ہیں ان کو؟ تو اللہ کے نزدیک تو صرف وہی ہیں جو عمل والے ہیں, جو ایمان والے ہیں. اب ان کے لیے کہا گیا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ, دگنا بدلہ ہے ان کے لیے, دگنا بدلہ ہے. بسبب اس کے بما عملوا, انہوں نے اللہ کے نبی کا ساتھ دیا تھا, انہوں نے اللہ کے نبی کے کہے ہوئے کے اوپر جو ہے وہ اپنی جانیں قربان کی تھیں. جو اعمال تھے وہ اپنے اعمال قرآن و سنت کے مطابق تھے. وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ, اور وہ بالا خانوں میں اطمینان اور چین سے جو ہے وہ رہیں گے, سکون ہوگا ان کو وہاں کے اوپر. دیکھیں دنیا میں جن کو جو ہے وہ عشرہ مبشرہ, اب اس لسٹ کو نکال کے دیکھیے اس میں سے کتنے پیسے والے تھے. نکال کے دیکھ لیجئے اس لسٹ کو, جس کو دنیا میں جو ہے وہ بشارت دے دی گئی. تو بشارت تو سب کے لیے ہے. کیا ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرے گا. اللہ کے وعدے ہیں, اور یہ اللہ کے وعدے جو ہیں وہ جھوٹے نہیں ہو سکتے. اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ ہم اس مینول کو جو ہمارے لیے لکھا گیا ہے اس کو پڑھتے نہیں. پڑھتے ہیں تو کسی اور نیت سے پڑھتے ہیں, ہم سیکھنے کے لیے, اپنی زندگی گزارنے کے لیے نہیں پڑھتے. یہی مینول جو ہے وہ صراط مستقیم ہے, یہی ہمیں ہدایت کی راہ دکھائے گا اور دکھاتا ہے. جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوا اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوا.
جس نے جب تک اس قرآن کو ہم نے پکڑے رکھا آدھی سے زیادہ دنیا کے اوپر ہماری حکومتیں چلتی رہیں، سکہ جو ہے وہ چلتا رہا۔ ایک واقعہ میں چھوٹا سا میں سنا کے ختم کروں گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسرے علاقے میں کسی سپہ سالار نے کسی یہودیوں کی بستی کو جو ہے وہ فتح کر لیا۔ انہوں نے پیغام بھیجا، اس وقت بادشاہ تھے عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، پیغام بھیجا کہ تمہارے وہ یہودی تھی، یہودیوں کے پادری نے یہ پیغام بھیجا کہ تمہارے مذہب میں تو لکھا ہوا کہ جاؤ گے تو جا کے سب سے پہلے جو ہے وہ اسلام کا پیغام دو گے، اسلام کے پیغام پہ نہیں بات بنے گی، جزیہ دو گے، جزیہ کی بات کرو گے، پھر اس کے بعد تم حملہ کرو گے۔ ہمیں تو ایسا کوئی موقع ہی نہیں دیا گیا، یہ کیسا اسلام ہے؟ اچھا، وہ شخص قاصد چلا، پہنچا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، ڈھونڈتا رہا، اس کا خیال تھا کسی محلات میں ہوں گے، اور جس نے بھی راہ بتایا کہ وہ فلاں جو ہے نا، وہ جو کٹیا ہے نا، جو عمر بن عبدالعزیز کی ہے۔ بڑا مایوس ہوا کہ میں کس کے پاس کیا پیغام لے کے آیا ہوں۔ گیا، جا کے ملا، پوچھا، مسئلہ بتایا۔ نے کہا اچھا، وہی کاغذ پکڑا، اس سپہ سالار کو حکم دیا کہ قاضی مقرر کر اس کے اوپر، واپس بھیج دیا۔ میں نے کہا یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، اسی کے پیچھے 2 لائنیں لکھی ہوئی ہیں، وہ وہاں کا سپہ سالار، فوج کا امیر جو ہے وہ اس کی بات، وہ کیسے اس بات کو؟ پریشان ہوئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ وہ پکڑا اور چلے گئے، جا کے اس سپہ سالار کے پاس پہنچے۔ سپہ سالار نے دیکھا، فوراً سے پہلے قاضی مقرر کر دیا، اور خود جو ہے اس عدالت میں کھڑا ہو گیا۔ اس کے پوچھا اس سے، اس قاضی نے، کہ ہاں جو یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ کہ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کا کوئی مقدمے کی ضرورت نہیں ہے، خود اعتراف کر لیا۔ شام سے پہلے فوجیں یہاں سے نکل جائیں، کوئی بندہ یہاں پہ نظر نہ آئے ہمیں، کیونکہ اسلام کا پیغام یہ تھا، کہ سب سے پہلے اسلام کی طرف دعوت دو، نہیں دو گے پھر جزیہ کی بات کرو ان سے، اور تیسری بات نہیں مانتے تو پھر ان کے اوپر حملہ کرو۔ تم نے خود اقرار کر لیا۔ انہوں نے کہا جی ہم نے یہ سوچا، کچھ سوچا نہیں تھا، اسلام کا پیغام تھا، شام سے پہلے یہاں سے فوجیں نکل جانی چاہیے۔ وہ حسائی پریشان کہ یہ کیسا حکم ہے کہ اس وقت کا سپہ سالار جو کٹہرے میں کھڑا ہوا، اور اس کی جس کو خود اس نے قاضی بنایا، وہ قاضی اس کی بات سن کے تو آگے سے جو ہے وہ یہ فیصلہ دے رہا ہے۔ شام سے پہلے فوجیں نکل گئیں، پھر پیچھے سے جو ہے وہ عیسائی بھاگے کہ ہمیں وہ حکمران منظور ہیں جن کے ایک امیر کے فیصلے کے اوپر سپہ سالار بھی کٹہرے میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس کا بنایا ہوا قاضی بھی جو ہے وہ حق کے مطابق فیصلے کرتا ہے، ہم اس کے جو ہے وہ رعایا بن کے رہنا منظور ہے، ہم کسی اور کے نہیں۔ یہ ہے اسلام کا پیغام۔ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں، ہم خود سوچ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحم انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ اللہ ان چیزوں سے بہت بلند ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں، جو اس کے ساتھ ملاتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔